اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہماری 8ویں نشست ہے۔ اس سے قبل 7ویں نشست کا اختتام ہم نے محکمہ ٹیلی فون کی کارکردگی پر کیا تھا، لیکن اس میں کچھ باتیں تشنہ رہ گئی تھیں جو آج ہم ذکر کریں گے۔ موضوع کا آخری حصہ موبائل کمپنیوں پر مشتمل تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ موبائل کمپنیاں جتنی لوٹ مار کر رہی ہیں پاکستان میں، وہ حد سے باہر ہے۔ میرے بہت سے معزز قارئین نے توجہ دلائی ہے کہ ان موبائل کمپنیوں کی لوٹ کھسوٹ کے آگے کھلی ڈکیتیاں بھی ماند ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ موبائل کمپنیاں بہت منافع کما رہی ہیں، اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو پاکستان اور اس کے عوام سے کوئی ہمدردی، کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے کہ یہ بیرونی کمپنی ہیں۔ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی مفاد نہیں، مفاد صرف پیسے کا ہے، یا پھر انہوں نے جن لوگوں کی سرپرستی میں کام شروع کیا ہے ان کو انہی کے آقاؤں نے عوام پر مسلط کیا ہوا ہے۔ تو یہ سب مل کر پاکستان کے عوام کو جس بری طرح لوٹ رہے ہیں، اس پر تو پاکستان کے عوام کوڑنے کے سوا اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ ان بیچاروں کو مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کے چکر میں پڑے رہیں۔ وہ مزاحمت کے قابل بھی نہیں ہیں، کوئی رد عمل بھی بہت اچھا ظاہر نہیں کر سکتے۔ ان کمپنیوں کی لوٹ مار کا اندازہ اس سے کیجئے کہ بات بات پر تو پیسے کاٹتے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جی آپ نے فلاں پیکیج لے لیا تھا اور فلاں وہ لے لیا، حالانکہ کوئی کچھ نہیں لیتا۔ ان کے تو کارڈ ڈالیں، پیسے ڈالیں اور معلوم ہوا کہ ختم ہو گئے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کارڈ کے پیسے باقی رہ جائیں اگر استعمال نہ کیے جائے تو، اور استعمال کریں تو ختم۔ ان کمپنیوں کا ایک بڑا مضر، نقصان دہ پہلو ہمارے قومی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے پیسہ لے کر پاکستان کے معاشرے کو تباہ کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ ہماری تہذیب و تمدن کا جو حشر انہوں نے کیا ہے، ان پیسوں سے جو اشتہارات یہ چلاتے ہیں، وہ مضر اخلاق اور سخت ناپسندیدہ ہیں۔ ان سے تہذیب و تمدن ہماری تباہ ہو رہی ہے۔ ناچ گانے والوں کو یہ جس طرح سرپرستی کرتے ہیں، جس کو یہ اسپانسرشپ کا نام دیتے ہیں کہ ہم فلاں پروگرام اسپانسر کر رہے ہیں، فلاں پروگرام اسپانسر کر رہے ہیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کوئی علمی یا سائنسی پروگرام کو اسپانسر کیا ہو۔ ہمیشہ ناچ گانے والوں کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ انہی کو آگے بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی خواتین اور لڑکیوں میں شرم و حیا جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ پہلو ہمارے لیے اتنا تشویشناک ہے کہ اس پر اگر اہل فکر غور نہیں کریں گے تو یہ آئندہ چل کر ہمارے لیے بہت تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ سیاسی جماعتوں سے اس لیے کوئی امید نہیں کہ ان سب کو میں ہمیشہ کارٹیل کا رکن کہتا ہوں۔ یہ سب ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں، یہ دھرنے دیتی ہیں، یہ احتجاج کرتی ہیں، مظاہرے کرتی ہیں، سڑکیں بند کرتی ہیں، جن سے عوام کو مزید تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا ان پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی سرپرستی کرنے والے بیرونی جو آقا ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر، عوام پر ان کو مسلط کیا ہوا ہے کہ وہ چاہے باہر کی کمپنیاں ہمارے سرمایہ کو لوٹ کر لے جائیں، ہماری معیشت کو تباہ کر دیں، ہمارے اخلاق کو برباد کر دیں، ہمارے کردار کا ستیہ ناش کر دیں۔ یہ سارے مقاصد اور عزائم ہیں جو یہ سب مل کر پورے کر رہے ہیں۔ تو ان پر قابو پانا اور ان سے نمٹنا یہ اہل فکر و دانش کا کام ہے۔ یہ اگر اب بھی حرکت میں نہ آئے اور کچھ عملی اقدامات نہ کیے تو پاکستان کا معاشرہ اللہ نہ کرے کہ بہت جلد تباہ ہونے والا ہے، اس لیے کہ یہ تباہی کی طرف بہت تیزی سے گامزن کر دیا گیا ہے۔ تو ان تلخ باتوں کے ساتھ میں پچھلی نشست کے وعدے کے مطابق اپنی کتاب میں سے ٹیلی فون کے بارے میں ایک مضمون، دلچسپ مضمون کا کچھ اقتباس پیش کر رہا ہوں۔ میں 26 سال پہلے میں نے کالم پناہ کے نام سے ایک کالم کا آغاز کیا تھا،
جس میں عوام کے مسائل ہلکے پھلکے انداز میں بیان کرتا تھا، تو ٹیلی فون کا محکمہ بھی اس زد میں آیا۔ چنانچہ میں نے آج سے 23 سال پہلے ہیلو کچھ باتیں ٹیلی فون پر اس عنوان سے یہ کالم لکھا تھا، جو آج کے موضوع کی مناسبت سے میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ یہ ہمارے اس وقت تلخی یا سنجیدگی کو ہلکا پھلکا بنانے کے لیے بھی ہے، تو میں اس کے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ کم و بیش حالات آج بھی وہی ہیں، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ ٹیلی فون کا محکمہ ماضی کے مقابلے میں کچھ بہتر ہوا ہے، لیکن 23 سال پہلے جو حالت تھی بارشوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، آج بھی تقریباً وہی حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ ہیلو ہیلو ہیلو، کیا ہیلو ہیلو لگا رکھی ہے؟ ہیلو جی، آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ ہیلو ہیلو، ارے بھائی پوری طرح ہل چکا ہوں، ہیلو سے آگے بھی کچھ بولو۔ آپ کون صاحب ہیں؟ میں صاحب نہیں جی، نتھو قصائی ہوں۔ ہیلو سر جی، السلام علیکم، دوسری لائن مل گئی۔ ہیلو اولڈ ٹاؤن تھانہ، جی سر میں نے آپ کا بھیجا نکال دیا ہے۔ پھر وہی قصائی آ گیا درمیان میں۔ ہیلو کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہیلو ہیلو، ہاں جی بس آپ کا قیمہ بنانا باقی ہے۔ یس سر، ساری جیبیں کاٹ لی ہیں، صرف گلا کاٹنا باقی ہے۔ درزی کی لائن درمیان میں آ گئی۔ اوے یہ کیا جرائم کی دنیا لگا رکھی ہے، میں کس دنیا میں پہنچ گیا ہوں؟ سر جی یہ جرائم کی دنیا نہیں۔ ہیلو ہیلو، کیا کہا؟ ہیلو یہ کیا نہیں ہے؟ ہیلو جی جی، کلیجی اور پھیپھڑے بھی نکال دیے ہیں۔ ہیلو کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ بس کیا بتائیں سر جی، انسان سستے ہیں، جانور مہنگے ہیں۔ ہیلو قربانی کے دن جو قریب آ رہے ہیں۔ ہیلو ہیلو، یہ ویڈیو کی دکان ہے؟ جی۔ ہیلو نئی فلم شیطان کی خالہ، ہیلو کہاں چلی گئی؟ بقیے تو ادھیڑ دیے ہیں۔ ہیلو جی، کیا؟ جی جی، یہ کالا اسکول ہے، نیو کراچی والا، دہشت گردی کے لیے جو مشہور تھا۔ اللہ حافظ۔ یہ چند باتیں میں نے آپ سے 23 سال پہلے کی عرض کی ہیں، اور اس کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔